لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مطلع دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج کیا کہہ رہے ہیں ایک جھلک دکھا یہ بھی جھلک مانگ رہے ہیں کیوں دادا نے بھی جھلک مانگی تھی یہ بھی جھلک مانگ رہے ہیں دادا نے بھی جھلک مانگی تھی نوری جھات دے کارن سارے سکن حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رات فرش کرن سب انس و ملک ہورا پریاں لاہوں مخت و مخطط مردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمارا وادی سن کریاں تو جھلک مانگی تو ملا ایسا کہ کہنے والا کہتا سبحان اللہ وہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا رہی وہ مانگو اپنے حساب سے وہ دیں گے اپنے شان سے بے شک ہاں قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا بڑا ذوق دیتا ہے یہ شعر سمجھنے والے سمجھتے ہیں امام اہل سنت کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم کو تو کہنے والا کہتا ہے کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں معاملہ ہی عجب ہے عاشقوں کا معاملہ عجب ہے یہ سن لو عشق ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ایک بہت ہی بڑے مشہور بزرگ ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت کے اہم عصر تھے اور وہ بھی مجدد تھے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عرب میں انہوں نے بڑا کام کیا بڑے تجدیدی کارنامے انہوں نے کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ مدینہ منورہ جاتے تو باہر کھڑے ہو جاتے اندر نہیں جاتے اور باہر سے ہی سلام عرض کرتے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آپ اندر نہیں جاتے ہو اور باہر کھڑے رہتے ہو تو انہوں نے جواب دیا نا وہ کمال کا جواب دیا وہ کہا بات دراصل یہ ہے کہ کتوں کا کام جو ہے نا گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے تم نے کہا عشق کا معاملہ ہی عجب ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہی نہیں اور عشق کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک رنگ نہیں ہوتا
کئی رنگ ہوتے ہیں، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس کیفیت میں، کوئی کس کیفیت میں۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا منہ لے کے جاؤں، کیا منہ دکھاؤں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آتا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، بس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب ایسے عشاق دنیا سے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، کیسی نیند ہے نمت العروس، ایسے سو جا جسے دلہن سو آئے، ایسی نیند مل گئی۔ اور ایسی نیند ملی کیسے؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جو حضور کے عشق میں مر جاتے ہیں انہیں ایسی نیند ملتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ تجھ سا سیاہ کا کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ نصیر ان کے سوا کون رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔